نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آخری آیات ہے پارہ نمبر 6 کی، آیت نمبر 78۔ لوئینہ لعنت کی گئی ہے الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسان زبان پر، داؤد علیہ السلام کی، و عیسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم۔ ذالک یہ بما اس وجہ سے ہے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے، یعتدون سب حد سے گزر جاتے، کانوا وہ سب تھے، لا یتناہون نہیں وہ منع کرتے تھے، عن منکرن برائی سے، فعلوہ وہ کر لیتے تھے جس کو، لبئس یقیناً بہت ہی برا ہے، ما جو کانوا وہ سب تھے، یفعلون وہ کرتے۔ ترا آپ دیکھتے ہیں، کثیراً اکثر کو، منہم ان میں سے، یتولون وہ دوست بناتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، لبئس یقیناً بہت ہی برا ہے، ما جو قدمت آگے بھیجا، لہم اپنے لیے، انفسہم ان کی جانوں نے، ان یہ کہ سخطہ ناراض ہوا ہے اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں سے، ہم وہ سب خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ولو اور اگر کانوا وہ ہوتے، یؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والنبی اور نبی پر، ما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیہ ان کی جانب، متخذوہم نہ وہ بناتے انہیں اولیاء دوست، ولکن اور لیکن اکثر منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں، لتجدن بلا شبہ ضرور پاؤگے، اشدہ سب سے زیادہ سخت، الناس لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، الیہود یہود کو، والذین ان لوگوں کو جو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، ولتجدن اور یقیناً آپ ضرور پاؤ گے، اقربہم زیادہ قریب ان سے، مودۃً دوستی میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو، قالوا جنہوں نے کہا، انا یقیناً ہم نصارہ ہیں، ذالک یہ بأن اس وجہ سے ہے کہ، منہم ان میں سے، قسیسین علماء، و رہبان یعنی راہب، و انہم اور بلا شبہ وہ، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے۔ لوئینہ ہی ہے جن لعنت کی گئی، کفروا کافارا، عصوا عین صاد، یعتدون واو عین دال، یتناہون نون ہا یا نہیں سے ہے نا یہ، ہاں جی، فعلوہ یفعلون، اس کا بھی وہی ہے، ترا راہ حمزہ، یتولوا ہاں ولی، دوستی کے معنی میں پھیرنے کے معنوں میں بھی یہی ہے، ایک ہی ہے، یعنی جیسے ضربہ ہے نا، مثال بیان کرنا، ضربہ یعنی مارنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، ضربہ سفر کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اسی طرح عربی میں جو نا ایک ورڈ کے کئی کی معنی ہوتے ہیں، واو لام یا جو ہے ولی دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے، سرپرست کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ولی پھیرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، پھر جانا۔ قدمت کاف دالی، انفسہم نون فاصل، ساخیتہ کا ساخیتہ ہی ہے، خالدون خالام دال، انزلہ اولیاء کا بھی یہی ہے، وہ جو آپ پیچھے کہہ رہے تھے، واو لام یا، فاسقون اشدہ
شین دال عداوتن عین دال واو اشرکو شین را کاف مودتن نہیں میم نہیں واو دال دال میم آتا ہے کرنے والوں کے معنوں میں ٹھیک ہے مفعول کے معنوں میں آ جاتا ہے کس سی سینہ قاف سین سین ورہبانہ راہبا یستکبرون کاف بارہ کبر سے آیت 78 ہے الذین کفروا بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون بنی اسرائیل میں سے لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت کی گئی، یعنی انہیں دھتکارا گیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت سے مراد یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس سے جن کا قول ہے کہ بنی اسرائیل پر ہر زبان سے لعنت کی گئی، عہد موسیٰ میں تورات میں لعنت کی گئی، عہد عیسیٰ میں انجیل میں لعنت کی گئی، اور داؤد علیہ السلام کے عہد میں زبور میں لعنت کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن مجید میں لعنت کی گئی۔ جب داؤد علیہ السلام کی طرف سے لعنت کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کو بندر بنایا گیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کو سور بنایا گیا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، جس نے انہیں ہر اس خیر اور رحمت سے دور کر دیا جو دنیا اور آخرت میں اس کا موجب بنتی ہے۔ دوبارہ بتا دوں، جب داؤد علیہ السلام پر کی طرف سے لعنت کی گئی تو ان میں ایک گروہ کو بندر بنایا گیا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تو ان کو ایک گروہ کو سور بنا دیا گیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، جس نے انہیں ہر اس خیر اور رحمت سے دور کر دیا جو دنیا اور آخرت میں اس کا موجب بنتی ہے۔ تو لعنت کا اگر سبب کیا تھا ان میں؟ نافرمانی کرتے تھے، جرم کرتے تھے، جرم پر اصرار بھی کرتے تھے، جرائم سے روکنے والوں کو قتل کرتے تھے، وہ جو ان کو روکتا تھا ان کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے بنی اسرائیل پر لعنت کی اس وجہ کیا تھی؟ ان کی 3 وجوہات تھی۔ عصیان، یہ ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی سے وہ واجبات چھوڑ دیتے تھے اور حرام کاموں کو اختیار کرتے تھے۔ دوسرا اعتداء، یعنی دین سے زیادتی کرتے تھے، غلو کرتے تھے، بدعات اختیار کرتے تھے۔ تیسری ان کی وجہ کیا تھی؟ انبیاء اور صالحین کا قتل کرتے تھے۔ تو 3 وجہ سے ان کو پر جو تھی یہ لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہاں سے گزر جاتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل پر اس لیے لعنت کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ یہ لعنت ان کے کفر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب بن گئی۔ آیت نمبر 79 ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً وہ بہت ہی برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل خود برائیاں کرتے تھے اور دوسروں کو برائیاں کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ برائی کو دیکھ کر ان پر خاموشی اختیار کرنا برائی ہے۔ جس طرح برائی اور نافرمانی کے کاموں سے رکنا فرض ہے، اسی طرح برائی کرنے والوں کو روکنا بھی فرض ہے۔ جو شخص برائی سے نہیں روکتا وہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اور جب برائی سے نہیں روکا جاتا تو شر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور لوگوں میں برائیاں کرنے کی جرت بڑھ جاتی ہے۔ نیک لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر وہ برے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں پاتے۔ جب برائی سے نہیں روکا جاتا تو علم ختم ہو جاتا ہے اور جہالت عام ہو جاتی ہے۔ لوگ برائی کو قبول کر لیتے ہیں، جو حقیقت بدل جاتی ہے تو لوگ باطل کو ہی حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔
برائی پر جب روکا نہیں جاتا تو لوگوں کے دلوں میں برائی ہی جم جاتی ہے اور لوگ برے لوگوں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے برائی پر نہ روکنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ روایت ہے کہ جب بنی اسرائیلی کوئی گناہ کرنے لگے تو انہیں ان کے علماء نے گناہوں سے روکا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر علماء نے ان سے قطع تعلق نہیں کیا، ان کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بعض کی وجہ سے بعض کے دلوں پر مہر لگا دی اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی، کیونکہ وہ نافرمانیاں اور ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک بیٹھ کر فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا فرض ہے کہ لوگوں کو خلاف شرع باتوں سے روکتے رہو اور ان سے شریعت کی پابندی کراتے رہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ تو اسرائیلیوں میں سب سے پہلے برائی اس طرح گھسی کہ ایک شخص دوسرے کو برا کام کرتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے کہ اے شخص اللہ سے ڈر جا اور یہ کام چھوڑ دے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے حلال نہیں۔ پھر دوسرے دن اسے ملتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا۔ پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو حق تعالیٰ نے بعض کی وجہ سے بعض کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر یہ آیت پڑھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم تو لوگ بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکتے رہو، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لو اور انہیں تنگ کرو جب تک کہ وہ حق پر نہ آ جائے۔ تو بنی اسرائیل کے زوال کا سبب کیا تھا؟ ایک دوسرے کے برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت کرتے تھے اور رفاقت اختیار کرتے تھے، اہل ایمان سے دشمنی رکھتے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو، ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کریں گے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً وہ بہت برا جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی برائی واضح کی ہے کہ انہوں نے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا تھا۔ آیت نمبر 80 ہے، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب وهم خالدون۔ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ان میں سے اکثر لوگ کافروں سے محبت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہود مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ سے دوستی رکھتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ کس کے خلاف مدد کرتے تھے؟ ہاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے رہتے تھے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان علیہم سخط اللہ علیہم، یقیناً بہت برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا، یعنی ان کے شر، کفر، فساد کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کی صورت میں نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کھلا فساد ہے، کیونکہ اس کے ناراض ہونے سے ہر چیز جو اس کائنات کے اندر وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ تو کفار دوستی اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو میں آخر پر ایمان نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی نکل جاتے ہیں۔ وفی العذاب ہم خالدون، وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کس عذاب میں؟ وہ ایسے عذاب میں رہیں گے جس سے کبھی وہ نکل نہ سکیں گے۔ یہ کون سا عذاب ہوگا؟ آخرت کا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 81 ہے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے تو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ یعنی اہل کتاب کی مشرکین و کفار میں دلچسپی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور ایمان
ایمان والے بندوں پر واجب ٹھہراتا ہے کہ وہ اپنے رب اس کے اولیاء کے ساتھ محبت رکھے، ان لوگوں سے عداوت رکھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، ان سے عداوت رکھی، ان کی نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، موالات اور ان پر ایمان کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو دوست نہ بنایا جائے۔ چونکہ ان میں مطلوبہ شرائط موجود نہیں، اس لیے یہ چیز مشروط کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اس کے نبی کی پیروی سے اور ایمان کے دائرے سے نکلنے والے ہیں۔ یہ ان کے فسق میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 82 ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان ہے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں سے جو ایمان ہے ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں، اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اس آیت میں یہودی اور مشرک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حسد کرتے ہیں، شدید بغض رکھتے ہیں اور سخت عناد ہیں۔ یہود اور مشرکین مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں۔ یہود نے انبیاء کو قتل کیا، کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قتل کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی انہوں نے کیا۔ مشرک بھی ان کے ہم قدم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی اس محبت اور مودت کے بہت سے اسباب بتائے ہیں۔ منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور تارک دنیا یعنی فقیر پائے جاتے ہیں۔ ان کا ناطہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں اصحاب نجاشی شامل ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہے، مشائخ بھی، یعنی ان کے اندر علماء یعنی عبادت گزار اور گرجاؤں میں عبادت کرنے والے جو ہے بندے بھی ہیں، کیونکہ زہد کے ساتھ یعنی عبادت کے ساتھ یعنی عبادت گزار کے ساتھ علم، اور اسی طرح عبادت کے ساتھ علم یہ ایسی چیز ہے جو قلب کو لطیف سے رقیق بنا دیتی ہے، یعنی علم بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اور اس کے اندر موجود سختی اور جفا کو زائل کر دیتی ہے۔ یعنی اگر علم ہوگا، عبادت ہوگی تو انسان میں نرم دلی بھی آئے گی، لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر یہود کی سی سختی اور مشرکین کی سی شدت نہیں پائی جاتی۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جیسا کہ یہود اور اہل مکہ میں تکبر تھا، یعنی ان کے اندر اتباع حق کے بارے میں تکبر اور سرکشی نہیں پائی جاتی، اور یہ چیز مسلمانوں سے ان کی قربت اور محبت کا باعث ہے، کیونکہ متواضع اور منکسر مزاج شخص متکبر کی نسبت بھلائی کے زیادہ قریب ہے۔ نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہیں کہ ان کے اندر جو حصول علم اور عبادت گزار یعنی دنیا سے جو ہے بے رغبتی ان میں پائی جاتی ہے۔ جو عیسائی ہیں نا ان میں رہبانیت پائی جاتی ہے نا، تو اس لیے جو ہے مسلمان جو ہے یعنی یہودیوں سے دور اور عیسائیوں کے قریب تھے، اور جس آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں ان میں بغض اور حسد کا مادہ تھوڑا کم ہوتا ہے۔ آپ آج بھی آپ دیکھیں تو عیسائیوں میں اتنا بغض کا مادہ نہیں ہے جتنا یہودیوں میں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہودی زیادہ ہے، اور عیسائی جو ہے نا اس حد تک نہیں جاتے جس حد تک یہودی چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔